قاری ہارون صاحب کی زندگی کا مشن، ان کی توجہ، ان کا لگن، ان کے شوق کو پڑھنے کا موقع ملا، جس کی زبان حال و قال یہ کہہ رہی تھی، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اپنے محنت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی برادری میں، اپنے سماج میں جو پہچان انہوں نے بنائی ہے، ہر دل اس بات کا خواہاں ہے کہ اس مدرسے کا مدرس قاری ہارون ہو، اس سوسائٹی کا ممبر قاری ہارون ہو، ہمارے سماج میں اس کی موجودگی ہو، لیکن انہوں نے سب کی لا یعنی دعوت کو طاق پہ رکھا اور اپنے آپ کو آپ کے پاس رکھا، صرف اس بات کے لیے کہ کہیں سے کما کر کے، کسی مدرسے کی خدمت کر کے، کسی کی ممبرشپ حاصل کر کے میں اپنا گھر بنا لوں گا، میں اپنا در بنا لوں گا، لیکن میری قوم جس کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، بازار کی کمی نہیں ہے، جوانی کی کمی نہیں ہے، عقل و خرد کی کمی نہیں ہے، لیکن میری قوم وہ عقل رکھتی ہے جو دین سے خالی ہے، وہ سمجھ رکھتی ہے جو دین سے خالی ہے، وہ شعور رکھتی ہے جو دین سے خالی ہے۔ اب ان کو، اس بزنس مین کو، اس دنیا کے سیاح کو، اپنے وقت کے ان چودھریوں کو وہ کون ایسی تعلیم دی جائے کہ جس سے ان کی روح منور ہو جائے، ان کی روحانیت منور ہو جائے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے اس زمین کا انتخاب فرمایا، اس علاقے کا انتخاب فرمایا، اور اس علاقے میں عثمانیہ دارالقرت نام سے ایک ایسا ادارہ وجود میں آیا کہ جس میں دین کی تعلیم ہوگی، ایمان و اسلام کا سبق پڑھایا جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عادت و اطوار سے دنیا کو فیضیاب کیا جائے گا۔ حضرات، انہوں نے جو مدرسہ بنایا ہے، ظاہر میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے، ان پڑھ لوگ آئیں گے، لیکن ان کی عمریں بڑی چھوٹی ہوں گی، لیکن انہوں نے جس عقل سے کام لیا ہے کہ آج انہوں نے آپ کے علم کا بھی جائزہ لیا ہے، آپ کی سمجھ اور بوجھ کا بھی جائزہ لیا ہے، جہاں انہوں نے الف با تا ثا پڑھانے کے لیے اس مدرسے کی چہار دیواری کا انتظام کیا ہے، یہاں پہ اساتذہ کا انتظام کیا ہے، یہاں پہ اپنے جیسے بھائیوں کو پڑھانے کے لیے، اپنے چچاؤں کو پڑھانے کے لیے، اپنے باپ کے موافق لوگوں کو پڑھانے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو پڑھانے کے لیے، اپنے محلے والوں کو پڑھانے کے لیے، آج یہ چلتا پھرتا مدرسہ جلسہ مصطفیٰ کی شکل میں آپ کے سامنے میں رکھا ہے، جہاں اس مدرسے میں ننھے بچے کو الف با تا سا پڑھایا جاتا ہے، وہیں پر اس مدرسے میں بیٹھنے والے لوگوں کو رسول اللہ کی وقار زندگی سمجھایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اس مدرسے میں پڑھنے سے بھی بندے کے اندر انقلاب آتا ہے،
اور وہ عالم بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، قاری بنتا ہے، منطقی بنے گا، فلسفی بنے گا، سائنسداں بنے گا. لیکن جب ان مدرسوں سے کسی کو تعلیم مل جاتی ہے اور اس کا فیض جب اس پر جاری ہوتا ہے تو وہ وقت کا غوث بنتا ہے، وہ وقت کا خواجہ بنتا ہے، وہ وقت کا مخدوم سمنانی بنتا ہے، وہ وقت کا نظام الدین اولیاء بنتا ہے، وہ وقت کا قطب الدین بختیار کاکی بنتا ہے. حضرات گرامی، انہوں نے اس مدرسے کا بھی انتظام فرمایا. یاد رکھیے، ہمارے پرکھوں نے جو جلسے اور جلوس پہ زور دیا، ابھی ہمارے برادر گرامی وقار توتیے نیپال ادیب اہل سنت حضرت مولانا پھول محمد کہہ رہے تھے کہ جس جلسے کے بعد کسی مدرسے کی بنیاد نہ پڑے، جس جلسے کے بعد کسی مسجد کی بنیاد نہ پڑے، جس جلسے کے بعد کوئی اسلامی لائبریری قائم نہ ہو، تو یاد رکھیے وہ جلسہ باج ہے، باج. میں نے یہاں پہ لوگوں کو دیکھا، قاری ہارون صاحب کی اکیلی محنت نے پورا سرلاہی، مہوتری، سیتامڑھی، قرب و جوار سے جو گاؤں، جو شہر، جو ضلع ٹچ ہے، ان کی ایک دعوت پر پورا اسٹیج بھرا پڑا ہے، پورا مدرسہ بھرا پڑا تھا، پورا دسترخوان بھرا پڑا تھا. ان میں کوئی ایسے نہیں ہے کہ جن کی دعوت کے لیے لائن نہ لگانی پڑے، جن کو بلانے کے لیے عرضی نہ لگانی پڑے، جن کو اپنے یہاں لانے کے لیے کئی بار درخواستیں نہ دینی پڑے. یہ ان کی یہ نیک خواہش ہے، اور اس کام کے لیے اور اس کی کامیابی کا ذکر ابھی مولانا پھول محمد نے اپنے شعر میں کیا ہے، اور میں اللہ کا قرآن پڑھ کے انہیں مبارکباد دیتا ہوں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ابھی آپ کے ساتھ افواج کی شکل میں مولانا مفتی شمس الدین صاحب تشریف لائے ہیں، مولانا پھول محمد تشریف لائے ہیں، مولانا علی حسن صاحب تشریف لائے ہیں، مولانا صابر صاحب تشریف لائے ہیں، مفتی ظہیر الدین صاحب تشریف لائے ہیں، علاقہ کے شورا تشریف لائے ہیں، علاقے کے ائمہ تشریف لائے ہیں، علاقہ کے نقبہ تشریف لائے ہیں، علاقہ کے وہ لوگ جن کے اندر دین کا درد ہے، ایمان کی سمجھ ہے، اسلامی محبت ہے، وہ آپ کی حمایت کے لیے آئے ہیں. اور جب یہاں پہ آپ رنگ حافظ ملت اپنے اوپر لے کر کے وہ ڈھنگ اپنے علاقے میں جاری کریں گے، رنگ اعلیٰ حضرت لے کر کے جو ڈھنگ آپ جاری کریں گے، رنگ سمنانی لے کر کے وہ ڈھنگ جب آپ جاری کریں گے، ارے رنگ غریب نواز لے کر کے جب آپ وہ ڈھنگ اس علاقے میں جاری کریں گے تو قسم خدا کی والفتح ورأیت الناس، اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا اور دنیا دیکھے گی، لوگ دیکھیں گے. نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن کانفرنس، عثمانیہ دارالقرات، مسلمانان ایشور پور بیل باس، مسلمانان سرلاہی نیپال، علماء سرلاہی نیپال، حضرت علامہ مولانا رضوان احمد رحمانی. پھر آپ کی روحانیت یہ کہے گی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہر کام کی شروعات میں نباز قوم و ملت، مناظر اہل سنت، درس و تدریس کے بہترین علم بردار ہمارے برادر گرامی وقار حضرت علامہ مولانا شمس الدین صاحب قبلہ، قائد اہل سنت، نباز قوم و ملت حضرت علامہ مولانا علی حسن صاحب قبلہ،
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرپرست جلسہ حضرت علامہ مفتی ظہیر الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی ظہیر الدین صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ تشریف رکھیں آپ حضرات۔ اس علاقے کو چننے کا مقصد ان کا صرف یہ ہے، آج آپ کے سننے کے انداز سے، آپ کے جلسے میں بیٹھنے کے انداز سے، آپ کے طور و طریقے سے مجھے اس بات کا پتہ چلا جس کی خبر قاری ہارون کو بہت پہلے ہو گئی کہ میری قوم کا علاج کیا ہوگا، میری قوم کے لیے کون سا نسخہ کیمیا لایا جائے۔ حضرات، انہوں نے دیواریں بنائی ہیں، انہوں نے قمقمے بھی لگائے ہیں، ابتدا ہے مدرسے کی، آپ کو بھی بلایا ہے، ہم کو بھی بلایا ہے، بہت سارا مجمع تھا، بہت سارے لوگ تھے، بڑی محنت کی ہوگی انہوں نے، اور یہ محنت اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ یہ تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ چھوٹی سی عمارت انشاءاللہ تعالی اگر ان کی کاوش رہی اور یہی جذبہ خلوص رہا تو ضرور ایک بڑی عمارت آپ کے سامنے میں پیش کریں گے اور دعوت نظارہ دیں گے کہ لوگوں، جس طریقے سے میں نے چھوٹی عمارت سے عثمانیہ دارالقرات کی ابتدا کی ہے، الحمدللہ تمہارے جذبوں نے، تمہاری قربانیوں نے، تمہارے ساتھ نے مجھے ایک جامعہ بنانے پہ مجبور کر دیا ہے، ایک یونیورسٹی بنانے پہ مجبور کر دیا ہے، اور یقیناً یہاں کی محنت میدان میں جب دکھے گی تو اس وقت آپ اگر زندہ رہیں گے تو آپ کی آنکھ دیکھے گی، ورنہ آپ کی اولاد دیکھے گی کہ ہر گلی ہر کوچے سے مصطفیٰ پہ نازل ہونے والا قرآن جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، دنیا مٹانا چاہ رہی ہے، لیکن ہر بچہ قرآن پڑھتا نظر آئے گا، ہر بوڑھا قرآن پڑھتا نظر آئے گا، ہر جوان قرآن پڑھتا نظر آئے گا۔ آج لوگ فلموں کو لائک کر کے اس کے دیوانے بن رہے ہیں، گانوں کا پروگرام ہوتا ہے، انڈین آئیڈیل میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں کہ جب قاری ہارون کسی بچے کی زبان سے سورہ بقرہ قرآن کا آئیڈیل بنا کر کے پیش کرے گا، سورہ رحمان قرآن کی سورت آپ کے سامنے میں پیش کرے گا، سورہ یاسین جب آپ کو سنایا جائے گا تو اس وقت غیرت مند مومن اسے نمبر دیں گے کہ دنیا کے تمام گلوکاروں کی گلوکاری جہاں ختم ہوتی ہے، نغمہ قرآن کی بہاریں شروع ہوتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا رضوان احمد رحمانی، حضرت علامہ مولانا رضوان احمد رحمانی، عظمت قرآن کانفرنس، مسلمانان شیورپور بیلبان، مدرسہ عثمانیہ دارالقرات، مدرسہ عثمانیہ دارالقرات سے ایسے ہونہار سپوت پوت نکلیں گے جس کے اندر کربلا والوں کی محبت ہوگی، جس کی زبان پہ علی اصغر کا ترانہ ہوگا، جس کی زبان پہ علی اکبر کے گن ہوں گے، ارے جس کی تعلیمات میں عباس کا سبق ہوگا اور جس کی بندگی میں زین العابدین کا سبق ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ عثمانیہ دارالقرات قاری ہارون کو میں نے محدود نظر سے بڑے مخصوص نظر سے دیکھا ہے،
چند منٹ کی ملاقات نے اس کی زندگی کا پنہ جب مجھے پڑھنے کو کہا تو اس کڑاکے کی سردی میں جہاں پروگرام کی مصروفیت حضرت کو پتا ہے، قاری ہارون کو بھی پتا ہے، حافظ و قاری رحمت علی صاحب کو بھی پتا ہے، ہمارے ان تمام بزرگوں کو پتا ہے، آپ کا بھائی 39 سال سے باہر کی دنیا میں خطابت نعت کو سنبھالتا ہوا آپ کے ملک کی پہچان کراتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن میں نے ان کا جذبہ خلوص دیکھا ہے، ان کی محبتیں دیکھی ہیں اور دین کے پراتی ان کا درد دیکھا ہے۔ قرآن آج ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، ائمہ ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ طبیعت چاہتی ہے یار نیت توڑ کر کے چلا جاؤں۔ جب فاتحہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ کان میں روئی ٹھونس لوں، اللہ اکبر۔ جب مجلسوں میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے کان میں شیشہ پگھلا کر کے ڈال لوں کہ یہ لوگ اپنے وقت کے منظری کہلا رہے ہیں، مظہری کہلا رہے ہیں، ازہری کہلا رہے ہیں، لیکن افسوس انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اور میں دوسرے کی کیوں بات کروں، قسم خدا کی مجھے بھی صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے صحیح قرآن پڑھنا نہیں ہوتا۔ منطق کے امام ہے یہ، فلسفہ ان کی بولی سے ٹپکتا ہے، نحو کے امام کہلاتے ہیں، صرف کے امام کہلاتے ہیں، حدیثیں اتنی 1 2 3 4 5 لگتا ہے حدیث کے حافظ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن علامہ اقبال کی زبانی اشارے میں کہتا ہوں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ارے تم محدث بھی ہو، تم منطق کے امام بھی ہو، تم فلسفہ بھی بہت جانتے ہو، ارے درس و تدریس کے گھوڑے دوڑاتے ہو، اپنی پہچان لوگوں میں یہ کراتے ہو کہ مجھ سے زیادہ نحو کوئی نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ صرف میں مضبوط کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ فارسی کوئی نہیں بول سکتا ہے، ارے میں نے حدیث کے یہ آیات یاد کیے ہیں۔ لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ رب کا قرآن جو بندوں کی ہدایت کے لیے اترا، جو بندوں کی ہدایت کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میں نے تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، اگر تم ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ آج ہمارے جماعت کے عظیم عالم دین فقیہ عصر حضرت علامہ مولانا مفتی ظہیر احمد صاحب قبلہ، درس و تدریس کی دنیا کے عظیم علم بردار حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، جنہوں نے برسہ برس تک درس و تدریس سے، منطق میں، فلسفے میں، نحو میں، صرف سے، حدیث سے، فقہ سے تشنگان علوم نبویہ کی پیاسیں بجھائی ہیں۔ یہ سارے کے سارے بزرگ عالم دین، یہ مولانا علی حسن صاحب قبلہ نہ جانے کتنے مدرسوں کے بانی ہیں، مبانی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں سرکاری سطح پر پورے مدرسوں کے صدر اعلیٰ ہیں۔ یہ ہے ان کی پہچان۔ حضرات پوچھئے ان علماء سے کہ قرآن اگر بندہ صحیح پڑھتا ہے تو حرف حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ یہ اس کی تلاوت کا ثواب ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے، 10 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ارے صرف الف لام میم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو 30 نیکیاں، 30 درجے بلند، اس کے گناہ 30 مٹا دیے گئے۔ اور جب بندہ الف لام میم غلط پڑھتا ہے، الحمدللہ جب غلط پڑھتا ہے
رب العالمین جب غلط پڑھتا ہے، مالک یوم الدین جب غلط پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم جب غلط پڑھتا ہے، تو پوچھئے ان علماء سے کہ اس غلط پڑھنے کا کیا اللہ اسے عذاب دیتا ہے یا ثواب دیتا ہے؟ پیغمبر برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ یہ نہیں کہ میں مصباحی ہو گیا ہوں تو اب قرآن پڑھنا نہیں شروع کروں گا، میں منظری ہو گیا ہوں تو میں قرآن نہیں پڑھوں گا، میں ازہری ہو گیا ہوں تو قرآن نہیں پڑھوں گا۔ ارے پوری زندگی اگر تو قرآن صحیح نہیں پڑھتا ہے تو قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کر، اللہ تعالیٰ تجھے ثواب وہ عطا فرمائے گا جو طالب علموں کو عطا فرماتا ہے۔ اور چوکیدار بن کر کے اگر غلطی کرے گا تو جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا۔ چوکیدار بن کر کے اگر غلطی کرے گا تو اللہ تجھے نام نہاد کا مولوی کہہ کر تیرے فضائل، تیرے محاسن کو وہیں تک کے لیے محدود کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شہیدوں کو، ایسے عالموں کو، ایسے سخیوں کو، ایسے حاجیوں کو جنت نہیں دے گا جس نے نام نمود کے لیے کہ دنیا مجھے منطقی کہے، دنیا مجھے عالم کہے، دنیا مجھے فلسفی کہے، دنیا مجھے حاجی کہے، دنیا مجھے سخی کہے۔ اللہ اکبر! کہا تیرا نام بہت بیل باس میں ہو گیا، تو نے بہت لوگوں کو پیسہ دیا، دنیا کہتی تھی کہ یہ پیسہ دینے والا ہے، خوب لوگوں نے چرچے کیے ہیں، اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایسے عالم کا بڑا چرچا ہوگا، ارے حضرت اس عالم کی بات کرتے ہو، اللہ اکبر! جنہیں مسائل پہ عبور ہے، جنہیں فقہی پہلیوں پہ عبور ہے، جو مسائل کو منٹوں میں حل کر لیتا ہے، ارے جو نحو کو پانی کی طرح پڑھاتا ہے، جو صرف کی گردان ریل کی طرح کرواتا ہے، جو حدیث کا علم رکھتا ہے، جو قرآن کا علم رکھتا ہے، جو فقہ کا علم رکھتا ہے، جو جغرافیہ کا علم رکھتا ہے، ارے دنیا میں تیرے نام ہوں گے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس علم کا کوئی انعام نہیں ہے۔ اور محبت مصطفیٰ میں، عقیدت مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں اگر تو زندہ رہا اور یہ اس بات پہ کو کہتا رہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمش تبریزی نہ شد۔ اگر اس شعر کا مصداق بنا رہا تو تیرا رب عشق مصطفیٰ میں، تعلیم مصطفیٰ میں جو درد، جو سوز تم نے جھیلا ہے اس کا انعام تجھے عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، وقت بہت مختصر ہیں۔ قرآن ایسے تو یہ مدرسہ ہر تعلیم کو عام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن ہماری ابتدا رسول اللہ کے فرمان اور قرآن پاک کی آیات سے ہوتی ہے۔ قرآن آج عالم یہ ہے حضرت کہ ہم لوگوں کا اس قدر تعلیمی معیار کم ہے کہ الا ماشاء اللہ کچھ ہی لوگ ایسے ہیں، کچھ ہی لوگ مفتی زہیر صاحب کی طرح، علامہ شمس الدین صاحب کی طرح، علامہ علی حسن صاحب کی طرح کہ مولویوں سے، مدرسہ کے پڑھے لکھے لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، کتنی سورتیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں، کتنا وقف ہے، کتنا لازم ہے، حضرات میں کہتا ہوں کہ 1000 میں سے 999 کو الگ کر دیجئے، 1000 میں ایک ہی ہوگا جو قرآن کی ان آیات کو بتا پائے گا۔ یہ ابتدائی تعلیم ہے ہماری، بیسک تعلیم ہے ہماری۔ ہم نے راجستھان میں دیکھا یا اللہ کہ جب حافظ قرآن پڑھتا ہے رمضان میں تو ہم مولوی ہیں، ہم کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کہاں چھوڑ کے اور آگے بڑھ رہا ہے، کہاں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن جو لوگ سننے والے تھے تو انہوں نے کہا ارے امام صاحب آپ پیچھے کھڑے، آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے۔
عوام ہے وہ مصلی ہے مسجد کا، لیکن اسے اس لیے کہ وہ روزانہ قرآن پڑھتا تھا، اسے معلوم ہے کہ قرآن کی کس صورت سے نماز کا ذکر ہے، قرآن کی کس آیت سے روزے کا بیان ہے، قرآن کی کس آیت سے بیوی کے مسائل بیان ہوتے ہیں، قرآن کی کس آیت سے سفر کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی کس آیات سے دین کی وہ باتیں ہوتی ہیں، بزرگوں کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ارے قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے پڑھ لو پورے عالم کا علم تجھے اللہ عطا فرما دے گا۔ لیکن افسوس، ہم اگر ناظرہ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو بس باپ یہ کہتا مولوی صاحب آپ کے پاس میری بیٹی 3 سال سے آ رہی اور آپ نے قرآن نہیں دیا، مولانا صاحب نے اس کے گلے میں قرآن دے دیا، جا تیرے باپ سے لنگی لے کر کے آنا، شیرنی لے کر کے آنا، 500 روپیہ لے کر کے آنا۔ باپ خوش ہو گیا اس بات سے کہ میری بیٹی نے قرآن گلے میں ڈال لیا ہے۔ حضرات، قرآن گلے ہی میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، یقیناً قرآن نسخہ شفا ہے، لیکن قرآن پڑھو تو ان آیات سے سبق حاصل کرو۔ قرآن عبرت کی کتاب ہے، قرآن دستور حیات ہے، قرآن نظام زندگی ہے، قرآن نظام بندگی ہے۔ تمہیں آج کسی کی پائل کی کھنک، چوڑی کی جھنک، زلفوں کی چمک، چہروں کی دمک، کسی کے آنکھوں کی خوبصورتی، کسی کے چہرے کی دمک تجھے اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ قسم خدا کی، اللہ نے جن کی محبت کے لیے سارے عالم کو پیدا کیا ہے اور تمہیں اس کا اتباع کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ ارے تو نے بمبئی کی سڑک چھاپ ہیروئن کو ٹی وی پر دیکھا ہے، اگر اپنے نبی کو دیکھنا ہے تو قرآن پر، اگر چہرہ دیکھے گا تو والضحیٰ پڑھے گا، اگر ان کے زلفوں کی خوبصورتی کو سمجھنا ہے تو واللیل اذا سجا کی جب آیت آئے گی تو تیری آنکھوں میں ان کے زلفوں کا نور بیٹھ جائے گا۔ تو کسی کی آنکھوں کا دیوانہ ہے کہ ہرنی جیسی آنکھ ہے اس کی؟ قسم خدا کی، اگر تم مصطفیٰ کی آنکھ دیکھ لے تو ما زاغ البصر وما طغی۔ ان کی زبان، قاری ہارون صاحب کی بولی بڑی میٹھی ہے، پھول محمد صاحب کی بولی بڑی میٹھی ہے، لیکن تو نے مصطفیٰ کی بولی کو کبھی سنا ہے؟ اگر اس کی چاشنی لینا ہے تو وما ينطق عن الهوى، مصطفیٰ کی زبان کی چاشنی لو، پڑھ قرآن۔ اور یہ نہیں کہ خالی تیرا بیٹا پڑھے۔ ہمیں تو افسوس ہوتا ہے مولانا شمس الحق صاحب، آپ لوگ درسگاہ کے بڑے بڑے مدبر استاد ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی ایک مدرسہ ہے، وہ بھی ایک مدرسہ ہے۔ اگر قاری ہارون صاحب کسی بچے کو قرآن پڑھا رہے ہوں، ہمارے مفتی شمس الدین صاحب کسی بچے کو علم نحو سمجھا رہے ہوں، ہمارے مفتی صاحب کسی بچے کو اگر فقہ پہ کے مسائل بتا رہے ہوں، اور درسگاہ میں 10 20 50 500 بھی طلبہ ہوتے ہیں، جب مفتی صاحب تقریر کرتے ہیں وضو پہ، جب مفتی صاحب تقریر کرتے ہیں نماز پہ، جب مفتی صاحب تقریر کرتے ہیں روزے پہ، جب مفتی صاحب تقریر کرتے ہیں حج و زکوٰۃ پہ، تو سارے بچوں کے کان کھڑے رہتے ہیں اور مفتی صاحب کی تقریر سنی جاتی ہے، اس لیے کہ جب وہ بچہ سن لے گا تو اس کے سینے میں وہ کتاب کی بات جو مفتی صاحب کی زبان سے نکلی ہے نوٹ ہو جائے گی۔ حضرات، اگر اسی محفل میں مفتی صاحب نماز بچوں کو سمجھا رہے ہوں، مفتی شمس الدین صاحب اسم فعل حرف لوگوں کو سمجھا رہے ہوں، قاری ہارون صاحب ورتل القرآن ترتیلا کا مجاز لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوں، اور وہاں پہ 10 20 بچے بیٹھے اور وہ اگر نعرہ لگا دے تو مفتی شمس الدین صاحب کیا کہیں گے کہ یار یہ تو پاگل بچہ ہے، یہ پاگل بچہ ہے، یہ پاگل بچہ ہے۔ قاری ہارون صاحب بسم اللہ قرأت کے انداز میں سمجھا رہے، الحمدللہ قرأت کے انداز میں سمجھا رہے۔ ہم نے دیکھا اتنی میلادیں آپ نے سنی، اتنے جلسے آپ نے سنو، ارے 10 منٹ اگر
40 منٹ 45 منٹ 35 منٹ کی تو گھنٹی ہوتی ہے. یہ سب کے سب فقہ کے امام بن کر کے آ گئے. مسائل نماز کتنے فرائض ہیں, کتنے واجبات ہیں, کتنے سنن ہیں, کتنے مستحبات ہیں, وہ سب ان کو یاد ہے. لیکن آپ نے اتنی تقریر سنی ہے, آپ کو کچھ یاد ہے؟ انہوں نے یاد بھی کیا اور سر پہ امامہ بھی لگایا, انہوں نے یاد بھی کیا, چہرے پہ داڑھی بھی رکھی, انہوں نے یاد بھی کیا اور اللہ اکبر کہہ کے اپنے آپ کو مجرم بن کے اپنے مولا کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر بھی کیا. تشفی نہیں ہوئی تو ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے کہا سبحان ربی العظیم. اس پر بھی اطمینان نہیں ہوا تو اپنا سب سے قیمتی سر اس معبود حقیقی کی بارگاہ میں جھکاتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی جلالہ, سبحان ربی جلالہ, سبحان ربی جلالہ. انہوں نے 5 برس 7 برس 8 برس پڑھا. تم 20 برس کے ہو, کوئی 30 برس کا ہے, کوئی 40 برس کا ہے, کوئی 50 برس کا ہے, کوئی 60 برس کا ہے, سب کچھ ہو, لیکن یہ بتاؤ کتنے مدرسے میں تم نے حاضری دی ہے, کتنی بار مفتی ظہیر الدین کی تقریر سنی ہے, کتنی بار اپنے خطبہ کو تم نے سماعت فرمایا ہے, لیکن افسوس وہی نعرہ لگا کر کے بھول جاتے ہو. ارے جلسے نعرہ لگانے کے لیے نہیں ہوتے, نعرہ میدان جنگ کی چیز ہے. مجھ جیسے پاپی عالم کے لیے, مجھ جیسے گنہگار کے لیے جو ایک وقت کی نماز کا پابند نہیں, مجھ جیسا پاپی, اور جب وہ آئے تو اس کے لیے نعرہ لگاؤ. ارے یہ رب کی کبریائی ہے, رسول اللہ کی رسالت ہے, اس جھوٹے کے لیے دم بھرتا ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں پہ بات کرنا ناجائز, نماز پڑھی جا رہی ہو بات نہیں کی جا سکتی, سبق اگر پڑھائے جا رہے ہوں تو درس کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, نہ عوام کو اس بات کی تمیز ہے, نہ خاص کو اس بات کا خیال ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے, مجنو نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. سمجھ غور کر. ارے یہی وہ جلسے تھے کہ غریب نواز کے اس جلسے میں ٹھاکر آیا, راجپوت آیا, بھویار آیا, تیلی آیا, گوالا آیا. جلسے میں غریب نواز نے نماز کی ترکیب پیش کی. سبحان اللہ. بے کلمہ لوگوں نے آپ کے نماز کی اس ادا کو اس قدر اپنے سینے پہ نوٹ کر لیا کہ دھرم کے اعتبار سے یہ ہے, کرم کے اعتبار سے یہ ہے. لیکن جب اس غریب نواز کی چمتکاری زندگی کو لوگوں نے دیکھا کہ کبھی وہ کلی کرتا ہے, کبھی ناک میں پانی ڈالتا ہے, کبھی چہرہ دھوتا ہے, کبھی ہاتھ دھوتا ہے, کبھی پیر دھوتا ہے, اور مصلی پہ کھڑے ہو کر کان پکڑتا ہے. اللہ اکبر. ارے بڑے سے بڑا مجرم جو بھاگا ہوا ہو, جس کے شوٹ کا آرڈر ہو اور اعلان ہو چکا ہو کہ وہ پکڑا جائے گا تو اسے مار دیا جائے گا, لیکن جیسے ہی وہ ہاتھ اونچا کر کے ہتھیار چھوڑ دیتا ہے تو حکومت وقت اسے اپنے دامن کرم میں چھپا لیتی ہے. اے انسان تو کہاں ہے؟ تیرا رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے بھاگنے والے پلٹ آ, تو نے تعلیم دین مصطفی سے منہ موڑا ہے, تو نے نماز سے منہ موڑا ہے, تو نے روزے سے منہ موڑا ہے, تو نے حج و زکات سے منہ موڑا ہے, تو نے غوث کی تعلیم سے منہ موڑا ہے, تو نے خواجہ کی زندگی سے منہ موڑا ہے, تو نے امام احمد رضا کے پیام سے منہ موڑا ہے. حافظ و قاری ہارون کی شکل میں فیضار ہارون علیہ السلام لے کر تعلیم دین نبوی کا فیض تیرے سینے میں اتارنے کے لیے عثمانیہ دارالقرت کی یہ عمارت تجھے آواز دے رہی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. پلٹا. قرآن پڑھ لے, توبہ کر لے, ہاتھ اونچے کر دے, اپنے مولا کے سامنے عاجزی اور انکساری سے سبحان اللہ کا
الحمدللہ کہہ، اللہ اکبر پڑھ، قسم خدا کی ارے تو بھولے بھٹکے کبھی عید کے دن اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، کبھی بقرعید کے دن اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، کبھی جمعے کی نماز میں اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، کبھی کسی عالم کے بلانے پر اللہ اکبر کہہ دیتا ہے۔ 40 برس تک زلیخا بتوں کے سامنے یا صنمی یا صنمی یا صنمی کہہ کے آواز لگاتی رہی، اے صنم میری مدد کر دے، یوسف کو میرا پرستار کر دے، میں نے اس کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر لیا ہے۔ 1 برس نہیں، 2 برس نہیں، 40 برس بیت گئے، ایک دن اسی محبت میں گم ہو کر بتوں کے سامنے کھڑی ہے اور یا صنمی یا صنمی یا صنمی کہتی کہتی غنودگی طاری ہوئی، زبان تھک چکی تھی، تھکی ہوئی زبان سے یا صنمی کے بجائے یا صمدی یا صمدی یا صمدی، اللہ اکبر۔ رب نے جبریل سے کہا جا جبریل، 40 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت یوسف اپنی فوج کے ساتھ سفر پہ روانہ تھے، اور اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جا یوسف کی سواری کی نکیل پکڑ لے اور اسے زلیخا کی طرف موڑ دے۔ دست بستہ حضرت جبریل کھڑے ہوتے ہیں، اے مالک اے مولا، یہ بندی 40 برس تک اپنے بتوں کو پکارتی رہی، اپنے صنم کو آواز دیتی رہی، اور آج بھولے سے اس نے تجھے پکار لیا ہے، تجھے آواز دے دیا ہے، جان بوجھ کر کے نہیں، بغیر ارادے کے سوتی ہوئی عورت نے تجھے پکارا ہے، اور تو کہتا ہے یوسف کا راستہ موڑ دے اور زلیخا کے ارمانوں کی تھالی میں یوسف کی محبت کا پھول ڈال دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہنے دو کہ جب بھول سے وہ اپنے معبودان باطل سے ہٹ کر تیرے مالک کا نام اللہ الصمد یا صمدی یا صمدی لیتی ہے، تو اگر رحمان کہے گا تو کیا تجھ پہ رحمت نہ ہوگی؟ تو اگر کریم کہے گا تو کیا تجھ پہ کرم نہ ہوگا؟ تو رحیم کہے گا تو تجھ پہ رحمت نہ ہوگی؟ تو اسے ستار کہے گا تو تیرے عیبوں کو نہ بخشے گا؟ تو غفار کہے گا تو تیری مغفرت نہ کرے گا؟ تو مسبب الاسباب کہے گا تو تیرے لیے روزگار کا انتظام نہ کرے گا؟ مانگ اس سے، مانگ لے اس سے، لیکن لینے کے لیے تجھے عثمانیہ دارالقرت کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانا ہوگا، اپنی زندگی میں تعلیمات قرآن کو سجانا ہوگا۔ بہت نغمے، بہت ناولیں، بہت ہسٹری، بہت قانون کی کتابیں، بہت بزنس، بہت کچھ تم نے پڑھا اور جانا، لیکن یہ سب جاننے والے جاہل ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا گیا۔ کٹھ دلیلی کرنے سے کام نہیں ہوگا، مفتی صاحب کی طرح تعلیم حاصل کرنا ہوگا، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تو مدرسے ہی میں پڑھا، تو کسی مکتب ہی کا مدرس بن، ارے غوث اعظم کی طرح تاجر بھی بن جا، عبداللہ حنوانی کی طرح بزنس مین بھی بن، رسول گرامی وقار وَعَلَّمَكَ معلوم تکن تعلم کے تاجدار تھے، لیکن سرکار بزنس کرتے تھے، سرکار تجارت کرتے تھے، عمر فاروق تجارت کرتے تھے، عثمان غنی تجارت کرتے تھے۔ ارے یہ المیہ ہے کہ جب سے بھارت میں انگریزوں کا قبضہ ہوا، اس سے پہلے 800 برس تک مسلمانوں کا دور اقتدار تھا۔ منصف ہوتا تھا تو مدرسے کا، منشی ہوتا تھا تو مدرسے کا، محصل ہوتا تھا تو مدرسے کا، جج ہوتا تھا تو مدرسے کا، وکیل ہوتا تھا تو مدرسے کا۔ ارے وہ کون ایسا وبھاگ تھا جس میں مدرسے کے اسٹوڈنٹ عہدہ نہیں سنبھالتے تھے؟ لیکن یہ اسلام دشمنی میں انگریزوں نے اس تعلیم کو تو کہا کہ ان کو تو یہیں تک رکھو، ان کو ذات پات میں لڑاؤ، ان کو بات بات میں لڑاؤ۔ یہ انصاری کی مسجد ہے، یہ شیخ کی مسجد ہے، یہ پٹھان کا محلہ ہے، یہ کباڑی کا مولوی ہے، یہ اس کا مولوی ہے۔
ارے غریب نواز کی تبلیغ سے ساری دنیا بھارت کا یہ علاقہ یا نیپال کا یہ علاقہ مسلمان بنا. تو کب کا انصاری ہو گیا؟ تو کب کا شیخ؟ تو کب کا پٹھان؟ تو کب کا مغل؟ تو کب کا میراث؟ ارے تو مسلمان ہے، تو اپنے آپ کو مسلمان بن. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. چھوڑ ان ذات پات کی لڑائیوں کو، چھوڑ ان اونچے نیچ کی لڑائیوں کو. مصطفیٰ کا غلام بن اور بلال حبشی کی طرح ابو بکر ہاشمی کے برابر کھڑے ہو کر اقبال کو کہنے پہ مجبور کر دو. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. عزیزان گرامی، مدرسے کو سنبھال. ایک مدرسہ قاری ہارون نے کھولا ہے، تم نے دیکھا ہے کہ تیرا مفالک یہ بورڈنگ اسکول ہے، یہ بورڈنگ اسکول ہے، یہ بورڈنگ اسکول ہے، یہ بورڈنگ اسکول ہے. عیسائیوں کا الگ ہے، مجوسیوں کا الگ ہے، نصرانیوں کا الگ ہے. RSS والے الگ کر رہے ہیں، بجرنگ دل والے الگ کر رہے ہیں، وہ پریشد والے الگ کر رہے ہیں، وہ پریشد والے الگ کر رہے ہیں. اگر مولانا صابر نے کوئی مدرسہ کھول لیا، مولانا قاری ہارون نے اگر مدرسہ کھول لیا تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ارے مسلمان جہاں ہوتا ہے وہیں مدرسہ ہوتا ہے. تیری زندگی سے ایک حرف، علماء کہتے ہیں کہ ایک حرف اگر کوئی پڑھا دے تو وہ استاد ہے، اس کی تعظیم کر. وہ اگر تیرے بچوں کو سدھارنے کے لیے تیرے گلی میں اگر مدرسہ کھول رہا ہے تو تجھ پر تو اللہ کا انعام ہو رہا ہے کہ تجھے ملنگوا جانا پڑتا تھا، تجھے دھن پٹی دارا جانا پڑتا تھا، تجھے مولانا علی حسن صاحب سے رابطہ قائم کرنا پڑتا تھا. لیکن اب تم پر اللہ نے انعام کیا ہے کہ تیری گلی میں، تیرے محلے میں اللہ نے رسول اللہ کی درسگاہ کو قائم کر دیا ہے. تو فیض لے ان سے. کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرے محلے والوں کو پڑھانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرے گاؤں والوں کو پڑھانے کی. ارے ہر گاؤں میں مدرسہ ہے، ہر گاؤں میں مسجد ہے. تو خود اچھا بن، اپنے آپ کو اچھا بنا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اپنے بیٹوں کو دین کی تعلیم دے، تو خود دین کی تعلیم لے. وقت لے حافظ ہارون سے، حافظ رحمت علی سے کہ حضرت کتنے بجے سے کتنے بجے تک کا کلاس ہے. ارے یہ اسکول، یہ مدرسہ، یہ تعلیم طفلہ رہے گا، اور تم تعلیم بالغاں کے لیے ان سے ظہر کے بعد کا وقت نکلواؤ، ان سے عصر کے بعد کا وقت نکلواؤ، ان سے مغرب کے بعد کا وقت نکلواؤ، ان سے عشاء کے بعد کا وقت نکلواؤ. تم بھی اپنی زندگی میں قرآن کی تعلیم لو. صرف تیرے بیٹے کے لیے ضروری نہیں ہے، تیرا نبی کہتا ہے علم حاصل کر ماں کی گود سے لے کے قبر تک. اس لیے عزیزو، اور جب تو علم حاصل کرے گا، اور وہ علم جو قرآنی علم ہے، وہ علم جو نبی کی محبت کا علم ہے، وہ علم جسے بزرگوں نے روا قرار دیا ہے. میں نہیں کہتا کہ تو بزنس کے لیے گڑیت نہ پڑھ، اپنے بچے کو ماسٹر ڈگری نہ دلوا. ارے سب کچھ دلا، اس لیے کہ اگر تو نکما رکھے گا تو وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہوگا. لیکن تو دنیاوی تعلیم بھی دلائے گا تو تیرا بچہ روزگار کر کے تیرے پاس لا کر رکھے گا. اور غریبی اچھوں کا امتحان لیتی ہے. کہتے ہیں بھرا ہو پیٹ تو سنسار جگمگاتا ہے، اور لگی ہو بھوک تو ایمان ڈگمگاتا ہے. اس لیے بچے کو تعلیم قرآن دو، اور پھر وہ ہنر، وہ علم، وہ شہرت ان کو عطا کرو کہ جس سے دولت بھی خوب اس کے پاس آئیں، شہرت بھی خوب اس کو ملے. اس لیے میرے دوستو، یہ مدرسے قائم ہوئے ہیں. وقت کی نزاکتیں ہیں، بہت مختصر سا وقت ہے، اور نہ جب حالات ایسے ہوتے ہیں تو نہ انداز بن پاتا ہے، نہ عنوان بن پاتا ہے کہ میں آپ کو کیا سناؤں. جو کچھ بھی کہا وہ محبت مصطفیٰ میں، درد اسلام میں، بزرگوں کے عادت و اطوار سے کچھ میں نے نکات لیے ہیں، اور آپ کے سینے پہ رکھ کر کے برگے حنا پہ لکھتا ہوں. میں درد دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. دور دور
دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔